ایک پاگل اور سر پھرا پیدل گیا تھا حج کرنے، یاد ہے نا، اور نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے، سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی، اور اب ایک پاگل عورت کوئی جا رہی ہے، اب ایک لڑکی گئی ہے، اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ مرد ہیں۔ یہ کون سا تقویٰ ہے اور یہ کون سا حج ہے؟ ایک فیشن بنا لیا پیدل حج کر کے جانے کا۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کوئی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد سنکھیا بڑھ جائے، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اور اتنے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسجد میں، اب بغل میں مسجد، اب موٹر سائیکل اور مسجد میں جا کے کھڑی کر دی، ارے سرطان صاحب تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، پہلے بہت گرم۔ تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے، اپنی مالکن کو دیتی ہے، جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ۔ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے۔ کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو، اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا ایک پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے، ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے، ہم نے ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، اگلے مہینے دے دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار، اے میری بیوی، اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا، آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا، جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، بچہ مر جائے گا، 4 دن سے میں بھوکی ہوں، بچے کی زندگی خطرے میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو، پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے، اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے، مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے، اگر تو مرتا ہے تو مر جا، لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے، آئندہ خیال رکھنا، اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کٹوا دیں گے، میری فیملی کیوں نہ ہو، تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا، صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا، ان کے گھر والا بھی اس نے کیا ڈھکیلنے کے لیے۔ تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا، وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہکا ہوا شاعر مرزا غالب، بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا، اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا۔ کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پورے کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا، کیا کہتا ہے میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا۔ شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا، اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ
बीवी लानत भेजती थी, कमीने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं कहाँ फंस गई ये वो। तो कहने लगा कि चलो जाता हूँ नमाज पढ़ने। तो बीवी देख रही है कि वुजू बना रहा है, आज जा रहा है, तो कहता कि कहाँ जा रहे हो? बीवी ने पूछा, कहा कि बीवी आज 2 दिन से शराब मिली नहीं पीने को। तो कहा फिर? जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने। चलो अल्लाह का शुक्र है सुधर तो गए। कहा सुधरा नहीं हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ मांगूंगा कि अल्लाह शराब दे दे, शायद नमाज के बाद अल्लाह सुन ले। और गया वो नमाज पढ़ने, असर का वक्त था, 4 रकात उसको पढ़ना थी, 2 ही पढ़ पाया कि किसी ने सामने से उसको शराब की बोतल दिखा दी। उसने 2 ही में सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम, भागा और बोतल ले लिया और फिर घर आया। बीवी ने कहा वाह, नमाज पढ़ते ही तुम्हें शराब भी मिल गई, सुन ली। कहा अरे बीवी खुशी की बात तो यह है कि अल्लाह ने 2 ही रकात में सुन ली, तो हमने 4 पढ़ी भी नहीं है। मेरा रब इतना मेहरबान, उसने 2 ही में सुन ली। जब 2 ही में हमने हमारी दुआ सुन ली तो 4 पढ़ने की जरूरत क्या थी। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में गुजरे के लिए आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज़, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अजाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह यबनाम, आए चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया है। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया। आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा, तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। इसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है, थर्रा रही है। तक़िल्लाह अपना, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो। आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो। आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई। कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदान जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदान, अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम। किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। जिसकी शक्ल सूरत ये हो, बड़ी गर्म है, मैं ठोका खा गया। सुनिए, नहीं ठीक है, वो ऐसी नहीं। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं भूल गया, आप लोग हंस दिए, मैं भूल गया कि क्या बोल रहा था। तो मुझे मालूम ही है नमाज के बारे में, वाकया क्या बयान कर रहा था।
چھوڑیے آپ لوگ نئے، بس سمجھ گیا ہوں، کوئی لندن کوئی امریکہ بول رہا ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یہ میں بول رہا تھا. سنیے، نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں. اس سے نماز کا مقام سمجھ رہے ہیں نا کتنا بڑا ہے. فوراً پڑھنا ہے نماز، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں. کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن معاف نہیں. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کے پڑھو لیکن معاف نہیں. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو ٹیک لگا کر اشارے سے پڑھو، پڑھنا ہے. گردن ادھر ادھر نہیں ہو رہی ہے تو ہونٹ ہلاؤ اور دعائیں پڑھ لو، پڑھنا ہے. وضو نہیں بنا سکتے تیمم کر لو، اور تیمم کی بھی گنجائش نہیں ہو تو نیت کر لو کہ ہم نے وضو کر لیا، نیت سے وضو. اٹھ نہیں پاتے تو بیٹھ کے پڑھ لو اسی جگہ. پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، نل کی پڑی ہوئی ہے پیشاب کی نلی، اور آپ پیشاب کر رہے ہیں اور وہ آپ کی تھیلی میں آ رہا ہے، ایسی کنڈیشن میں بھی نماز آپ کو پڑھنا ہے. اندازہ لگائیے آپ. کبھی کبھی بہت سے لوگوں کی لیٹرین بند ہو جاتی ہے اور دوسرا راستہ بنا کر تھیلی لٹکا دی جاتی ہے. لیٹرین کی تھیلی لٹکی ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے آپ جا نہیں سکتے، آپ کہیے نہیں یہ گندگی ہے میرے پاس میرے ساتھ ہے، وہ تھیلی میں ہے لیکن نماز آپ کو ادھر بھی پڑھنا ہے. نل کی پیشاب کی لگی ہوئی ہے، آپ کو پھر بھی نماز پڑھنا ہے کیونکہ اب یہ کنڈیشنز مجبوریوں کی ہے، لیکن نماز تو مجبوری میں بھی معاف نہیں. اچھا، ان باتوں سے ایسا لگ رہا کہ نہیں کہ اپنے غریبانوں میں آدمی جھانک کر دیکھے کہ ہم تو ہٹے کھٹے تندرست موٹے تازے سب کچھ اور کوئی بیماری نہیں پھر بھی چھوڑ رہے ہیں، جبکہ نماز اس کنڈیشن میں بھی نہیں معاف، پھر بھی پڑھنا. اگر آپ کو ہوش ہے تو پڑھنا ہے، اور اس کنڈیشن میں بھی اگر آپ چھوڑ رہے ہیں نماز تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اگر کسی نے اس کنڈیشن میں بھی نماز چھوڑ دی تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے نماز کا مقام و مرتبہ. لیکن اس نماز کی روح کیا ہے؟ تقوی. یہی نماز اگر آپ نے محلے والوں کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے سماج کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر کسی طالب علم نے استاذ کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے گاؤں والوں کی سزا کے ڈر سے پڑھ لی تو یہی نماز بے روح ہو گئی، یہی عبادت بیکار ہو گئی، یہی مردہ عبادت ہو گئی. عبادت کے اندر سے روح نکل گئی ہے، تقوی نکل گیا ہے. اب ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. جس نے اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھا، جس نے محلے والوں گاؤں والوں اور سماج والوں کے ڈر سے پڑھا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پورے ہفتے نہیں، جمعے میں سب سے آگے بیٹھے ہیں پہلی صف میں، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا ہے، جنت الفردوس بھی لگا لی ہے، اگلی صف میں بیٹھے ہیں. آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے. اچھا پورے ہفتے اللہ نہیں دیکھتا ہے، صرف جمعے کے دن دیکھتا ہے. نہیں مولی صاحب ایسی بات ہے، آج جمعہ ہے. او اچھا، پورے ہفتے نماز چھوڑی گناہ نہیں پڑے گا، آج چھوڑ دو گے تو گناہ پڑے گا. یعنی ان دنوں میں اللہ کی طرف سے معاف ہے؟ نہیں مولی صاحب معاف نہیں ہے. لیکن تو آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے. اچھا جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ ارے مولانا اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. جرجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے. جرجی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ہاں جا رہا ہوں یار، حج کر کے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا. لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا.
لوگ کہیں گے مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے مولوی ہو کے نہیں پڑھتا, حاجی ہو کے نہیں پڑھتا. پتہ یہ چلا کہ یہ نماز اب بے روح ہے, اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے. اب یہ نماز مردہ ہے. جیسے مردہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے, ایسی ہی مردہ نماز کی بھی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگی. مردہ انسان کو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں, ایسی اس مردہ عبادت کو اللہ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا, کوڑے دان میں پھینک دے گا. ایسی نماز کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. یہاں سے اندازہ لگائیے آپ. اسی طریقے سے علی ھذا القیاس ساری عبادتوں کو اسی پر قیاس کریے. روزہ بھی عبادت ہے, اللہ کے ڈر سے ہے تو ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں, تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. دیکھیے روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام, لکھ دیا گیا ہے. فرض میں اور مکتوب میں فرق ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ بھی نماز فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, لیکن نماز اور روزے میں فرق اتنا ہے. دونوں عبادتیں فرض ہیں لیکن اتنا ہے, ابھی میں نے کہا نا کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے, اور روزہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. یہ رخصت ہے لیکن معاف نہیں ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں, لیکن مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے ان کی ایک کنڈیشن میں معاف ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھدار ہیں, جانتے ہیں. ہماری جن ماں بہن بیٹیوں کو پیریڈ آتا ہے, اور فطرت ہے, یہ ان کا نیچرل معاملہ ہے, تو جتنے دن ان کو پیریڈ آتا ہے, اس پیریڈ میں جتنی نمازیں چھوٹیں گی یہ ان عورتوں کے اوپر سے معاف ہیں. اس کو وہ دوبارہ قضا نہیں کریں گی, دہرائیں گی نہیں, پڑھیں گی نہیں, اللہ کی طرف سے بالکل معاف. غور کیجئے, جو نماز مردوں کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں, عورتوں کے اوپر بھی کسی کنڈیشن میں معاف نہیں. اگر عورت بیمار ہے لیکن پاک ہے, نماز پڑھے گی. عورت اگر بستر پر لیٹی ہوئی ہے, بہت بیمار ہے لیکن ہوش ہے, لیکن نماز پڑھے گی. ہاں, صرف پیریڈ کے دنوں میں ان کے اوپر سے نماز معاف ہے. کسی کو 3 دن, کسی کو 5 دن, کسی کو 7 دن پیریڈ آتا ہے. اتنے دنوں میں جو چھوٹیں گی ان کی نمازیں ان کے اوپر سے معاف ہیں. لیکن روزہ ایسا فرض ہے جو عورتوں کے اوپر سے اس کنڈیشن میں وہ چھوڑیں گی تو, لیکن اپنے چھوٹے ہوئے روزے دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ پورا کریں گی. یعنی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن چھوٹے ہوئے روزے ان کو پورا کرنا ہے. اس کنڈیشن کو ذرا سمجھ لیجئے گا. نماز کسی کنڈیشن میں معاف نہیں, لیکن ماں بہنوں کے اوپر سے ان کی پیریڈ میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہیں. کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر اگر اس کنڈیشن میں چھوڑتی ہیں تو. لیکن اگر رمضان کے مہینے میں پیریڈ شروع ہو جائے تو نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی. مثلا آپ کے ہاں 5:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے, 5:30 بجے روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے, اور آپ کے گھر کی کسی بھی عورت کو 5:25 پر پیریڈ شروع ہو جائے, یعنی روزہ افطار میں صرف 5 منٹ باقی رہے, ابھی 5 منٹ ہے لیکن اس کو 5:25 پر پیریڈ آ گیا, تو یہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا. اب تک جو رکی تھی اس کا ثواب اس کو ملے گا, اللہ ثواب دے گا, لیکن اس روزے کو وہ مانے گی نہیں. اب اس روزے کو بھی بعد میں پورا کرنا ہے, اور جتنے روزے اس کے بعد چھوٹیں گے وہ سب بعد میں پورا کرنا ہے.
اب آپ کہیے کہ جرجیت صاحب 5 ہی منٹ تو رہ گئے تھے، وہ اپنی جگہ پر اللہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی نیت کو جانتا تھا، اس لیے اس کو ثواب تو دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ افطار سے پہلے وہ پیریڈز کے شکار ہو گئی، اس لیے یہ روزہ اس کا بیکار کا مطلب نہیں مانا جائے گا، ثواب کے اعتبار سے بیکار نہیں ہے، اللہ اس کو، اس عورت کو اس روزے کا ثواب دے گا، لیکن چونکہ پورا نہیں کر پائی اور اس کو پیریڈ آ گیا، اس لیے اس روزے کی قضا بعد میں وہ کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، نماز بھی چھوڑے گی، روزہ بھی چھوڑے گی، لیکن نماز کو نہیں دہرائے گی، قضا کرے گی، لیکن روزے جتنے چھوٹ جائیں وہ بعد میں پورا کرے گی۔ سمجھ لیا آپ نے اس مسئلے کو؟ سفر میں ہیں آپ، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورا کر لیجیے۔ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب آپ بہت کمزور ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تب بھی روزہ معاف نہیں ہے، تب بھی آپ کو ایک محتاج، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگر باپ نہیں دے سکتا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے دے گا۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ایک مسکین کو، ایک محتاج کو وہ کھانا کھلائے گا، آپ اندازہ لگائیے، فدیہ ہے یہ۔ ہاں، اگر آپ دائم المریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک آپ زندگی ہے دوا کھاتے رہیے، اب آپ روزہ نہیں، آپ کو صبح، دوپہر، شام ہر وقت دوا کھانا ہے، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ دائم المریض ہیں اس لیے روزہ تو آپ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کے بدلے میں آپ کو بھی ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا آپ کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، تو روزے کی روح بھی کیا ہے؟ تقوی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کو دے دو، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا، اور کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندوں کو روزے کا انعام میں اس لیے دوں گا کہ روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ کتنے بے روزدار ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ افطار کی دعوت کریے، آپ کے یہاں افطار میں پہنچ جائیں گے اور منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، اور وہ بے روزدار ہیں لیکن آپ کے افطار میں آئے ہیں۔ اب کون جانتا ہے کہ روزے سے ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی تو جانتا ہے۔ اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو گھر میں اکیلے ہیں، نہ دوست دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں، بیوی میکے گئی، بچے اسکول گئے، ماں باپ نیچے ہیں، بیچارہ اکیلے میں بھی چاہے تو فریج کھول کر کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھا رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اگر یہ روزے کے اندر سے چلی جائے تو روزہ بھی ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، پھر اللہ بھی اس روزے کی قدر نہیں کرے گا جب تک کہ تقوی اس روزے کے اندر موجود نہ ہو۔ ابھی چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں اپنے بات کو۔ روزہ ہو گیا، حج دیکھ لیجئے، کتنی بڑی عبادت ہے حج۔ کل میں نے بتایا تھا، اگر اس لیے آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں، جب تک ان کی شادی نہیں کر دیں گے حج نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں بلکہ مجوسیت پر مریں گے۔ اب سوچ لیجئے حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی۔ اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ ایک ہی لباس، ایک ہی کپڑا، ایک ہی میدان عرفات کا۔ افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے۔ دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو، اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔
غور کرو ایک ایک جملے پر، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اب مجھے ہلکی پھلکی سزا دے کر ایک جینے کا موقع دیا جائے۔ کورٹ اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کر کہتا ہے کہ اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیا جائے۔ جیسے تم کورٹ کے آدیش سے بھاگ نہیں سکتے ہو، حکم ہو گیا ہے 10 تاریخ تک اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اگر اس نے 10 تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تو جہاں دکھائی دے اس کو گولی مار کر ختم کر دو۔ تو اب 10 سے پہلے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا کے چپے چپے سے آیا ہوا انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے باپ سے گناہ چھپا سکتا ہوں، اپنی بیوی سے چھپا سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتا ہوں، اپنے دوستوں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن تیری نظروں سے تو جل نہیں ہوں۔ آج ہم اپنے سر پر گناہوں کی گٹھری لاد کر لائے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا ہے، حاضر ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کے گناہ کو اس طرح معاف کر دیا ہے، کما والدتہا امہا، جیسا کہ ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو جنم دیا ہے، جیسے ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ ادھر بھی تقوی، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف اگر یہ نکل جائے، یہ خوف نہیں ہے۔ ایک پاگل اور سر پھرا پیدل گیا تھا حج کرنے، یاد ہے نا، اور نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے، سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی، اور اب ایک پاگل عورت کوئی جا رہی ہے، اب ایک لڑکی گئی ہے، اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ مرد ہیں۔ یہ کون سا تقوی ہے اور یہ کون سا حج ہے؟ ایک فیشن بنا لیا پیدل حج کر کے جانے کا۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کوئی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی لیٹتا ہوا لڑکتا ہوا کہیں جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہاں جا رہا ہے یہ؟ کہا خانہ کعبہ کا طواف کرنے۔ لیٹتا لڑکتا ہوا، کہاں اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم لیٹ کر پیدل لیٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو کہ اپنی قسم توڑے، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں جو اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر کی جائے۔ یہ ساری نعمتیں، ہوائی جہاز، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تو دین ہے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ دنیا کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کہ اللہ نے جب سمادھان دیا ہے تو ان کو ٹھکرا کر آپ پیدل جا رہے ہیں، نہیں۔ ہاں، صرف پیدل چل کر کہاں جایا جا سکتا ہے اس کی حدیث کی کتابوں میں تشریح موجود ہے۔ آپ اپنے گھر سے مسجد تک پیدل جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اور گھر سے وضو بنا کر جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے قدم تمہارے پڑیں گے اللہ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا۔ ایک قدم جو بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، دوسرا قدم دوسرے پیر سے بڑھایا دوسری نیکی ملی، دوسرا گناہ ختم۔ حضرت زید ابن ثابت کے بارے میں پڑھیے، بخاری کی روایت کہ وہ جب گھر سے مسجد میں جاتے تھے تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے، ایسے نارمل اتنا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ تو ہم عام دنوں میں نارمل چال دیکھتے ہیں، آپ اچھی خاصی چال ہے، لیکن مسجد میں جب جاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد سنکھیا بڑھ جائے، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اور اتنے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسجد میں۔ اب بغل میں مسجد، موٹر سائیکل اور مسجد میں جا کے کھڑی کر دی،
ارے سرطان صاحب تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. پہلے بہت گرم اب بہت ٹھنڈی. تو میرے بھائیوں یہ شریعت کہہ رہی ہے, شریعت. تو حج میں بھی مسئلے سیکھتے جائیے, تھوڑے تھوڑے مسئلے میں بتاتا جاتا ہوں یار, کاغذ دے دیجیے. سن لیجئے, یہ شریعت ہے تو بات آگے بڑھ جائے گی. پھر وہیں آ رہا ہوں, حج کے اندر بھی تقوی. اگر کوئی آدمی نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے, تقوی نہیں, اور اس نمائش میں وہ بھی شامل ہے. آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, پھول ڈال رہے ہیں, مالا پہنا رہے ہیں, گلاب کے پھول لے کے آ رہے ہیں. حاجی صاحب دعا کریے گا میرے لیے بھی. اور گھر سے لے کر اسٹیشن تک حاجی صاحب پھول اور مالا اور گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے. یہ بھی نمائش میں شامل ہے, یہ بھی ریا اور نمود میں داخل ہے. حج اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے. کیا کبھی کسی نمازی کے گلے میں ہار اور پھول ڈالا آپ نے؟ تو پھر حاجی صاحب کے گلے میں کیوں ڈالو گے آپ؟ ٹھیک ہے مٹھائی کے ڈبے تک تو ٹھیک ہے, جب جا رہے ہو لیجیے بھائی, ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیجیے. حاجی صاحب جا رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ ہماری بستی کو بھی وہاں پہنچ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک بات بتا دوں نا, آپ کتنے بھی لوگ کہیے میرے لیے دعا کریے گا, حاجی صاحب خاص میرے لیے دعا کریے گا, کوئی کرتا ورتا نہیں ہے. سن لیجئے, کتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا, کتنے لوگوں کے لیے. ایک عام چیز, عام دعا کہیے کیا, بس وہ دعا مختصر ہے, آدمی کر سکتا. اللہ میری بستی کے اوپر رحمت فرما, اللہ میری بستی والوں کو تو نمازی بنا دے, اے اللہ میری بستی والوں کو کتاب و سنت پہ چلنے والا بنا دے. اس میں سب شامل ہے, آپ بھی شامل ہو گئے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کی توفیق دے. یہ آپ دعا, ایک ایک آدمی کا تو آپ نام ہی نہیں لے پائیں گے, نام ہی نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے یہ ریا و نمود میں شامل ہے. دکھا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. میں جب دلی میں پڑھتا تھا مہد میں عبدالحمید صاحب رحمانی کے مدرسے میں, تو ایک بار ایک جلسے میں کہیں عبدالحمید صاحب رحمانی تھے, تو ان سے بات چیت ہوئی. تو اس وقت میں کافی چھوٹا تھا, تو انہوں نے ایسی بیٹھے بیٹھے تذکرہ کر دیا کہ ابھی میں کتنے حج کر چکا ہوں میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہے. میں نے کہا کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے, میں 22 حج کر چکا ہوں, اور کب جاتے تھے کب کر کے چلے آتے تھے پتہ ہی نہیں چلا. ایک دو حج کے بارے میں معلوم ہے, لیکن 22 حج کر چکے تھے. 22 کسی کو نہیں پتا. تم ایک حج کرنے جاتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو, پھول اور مالائیں پہنواتے ہو, ریا اور نمود کرتے ہو. اتنا ہی نہیں, اگر آپ کے 7, 8, 10 سال کا بچہ اگر پہلا روزہ رکھ لے تو شاندار پارٹی ہوتی ہے. کیا ہوا, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے, روزہ کشائی ہے, آج روزہ کھلوا رہا ہوں میں, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے. ابھی سے ہی اس بچے کے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں آپ. آگے چل کر یہ بچہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے بچے نے اگر روزہ رکھ لیا تو آپ کہیے کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے میں وہی کر رہا ہوں. آپ کو ضرورت کیا تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کے یہ بتانے کی کہ میرا بچہ روزے سے رہے, آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے. ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا, ناظرہ پڑھ لیا ہے, اب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے آپ اور اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میرے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا, یا کھانا کھلائیں گے اس لیے کہ آپ کے بچے نے حافظہ کر لیا ہے. سن لو, اسلام کے اندر صرف 2 قسم کے کھانوں کی اجازت ہے, تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے, کسی چیز کی دعوت کی اجازت نہیں ہے. اسلام کے اندر شادی کے بعد لڑکے کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے, لڑکی والوں کو وہ بھی نہیں. کل میں بتا چکا ہوں
लड़के को सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो शादी के बाद बीवी के घर पे आ जाने के बाद उससे 2-4 मीठे बोल बोलने के बाद वो जब चाहे तब वलीमा कर सकता है, और वलीमे में उसको इजाजत है कि वो 1000 को खिलाए चाहे 100 को खिलाए, वलीमे की इजाजत है। वो 2 दिन भी खिलाए, 4 दिन भी खिलाए, 7 दिन भी खिलाए, 10 दिन भी खिलाए, उसको इजाजत है। बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, लड़की वालों की मत खाओ ना, बहुत ज्यादा दौलत वाले बनते हो ना, बहुत बड़े साहूकार हो तो वलीमा खिलाओ ना, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन है, आप खिलाइए, कौन मना कर रहा है? लड़के वालों को परमिशन है कि वो वलीमा खिला सकते हैं। लड़का एक खाना ये, और दूसरा खाना अकीके का है, 7वें दिन अकीका होगा, और उस दिन आप रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, लेकिन आपके इस अकीके में गरीब लोगों का आना जरूरी है। सिर्फ आपने रिश्तेदारों को बुला लिया और अपने यार दोस्तों को बुला लिया और गरीब आपके यहाँ नहीं आए तो आपका अकीका नहीं माना जाएगा, क्योंकि अकीके के अंदर आपके दोस्त अहबाब भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ, आपके इलाके में जो गरीब है, मिस्कीन है, उनको भी आप दावत देंगे और वो भी आपकी दावत में आएंगे। इन 2 खानों के अलावा तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। हाजी साहब हज करके आए, खाना खिला रहे हैं, क्यों? इबादत तेरे ऊपर हज फर्ज तक कर लिया, अब तू खाना क्यों खिला रहा है? रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, वो खाना नहीं है, इफ्तार कराने का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी को एक रोजा इफ्तार कराया, जिसने किसी को इफ्तार कराया, तो उस इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस आदमी को रोजे का मिल रहा है, और उसके रोजे में कमी नहीं होगी। तो रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, इसकी हदीस मौजूद है, लेकिन खतने का खाना जायज नहीं है। इसी तरीके से हाजी को भी इजाजत नहीं है कि वो हज करके आए और पूरे मोहल्ले की दावत दे। हमारे यहाँ तो अभी 10-15 साल पहले ऐसा होता था कि हाजी साहब हज करके आते थे तो वो खाने की दावत भी देते थे, और हज करने के बाद जब आएंगे तो पहली नमाज हाजी साहब पढ़ाएंगे। उनको आगे बढ़ाया जाता था कि आप नमाज पढ़ाइए। क्यों साहब? कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब हज करके आए और फिर वो नमाज पढ़ाएं, कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब आए और वो खाना खिलाएं। मेरे भाइयों, बाप को खुशी में खिलाना जायज है तो खुशी में तो आप जब चाहे तब खिला दें, कोई रुकावट नहीं है, जब चाहे तब बुला दें, आप खिलाएं, लेकिन उसको ये ना कहें कि हज का खाना है। हज का खाना नहीं, आप खुशी से कुछ लोगों को बुलाकर जब चाहे तब आप दावत कर दें, लेकिन उसको हज का खाना ना कहिए। तो मेरे भाइयों, ये रिया नमूद में दाखिल है, ये इबादत की रूह मिट रही है और डेड बॉडी हो रही है। एक चीज की तरफ और इशारा करूंगा और आगे बढ़ूंगा फिर मैं अपनी बात को। नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, कुर्बानी, कुर्बानी भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। फला यक़रबना मुसल्लाना, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहां पर भी कह दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों, तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह वो लोग 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है। अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार, रूह है तकवा। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तकवा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तकवा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए,
تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے، ایک ایک مثال دے رہا ہوں. تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی. لونڈی مطلب خادمہ. عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے، تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں، لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو، تو وہ لونڈی کہلاتی ہے. تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی. تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ اپنی بیوی کہ گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور بیوی کا نام غالباً حضرت ام سلمہ ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہ عائشہ تھیں یا ام سلمہ. جہاں تک میرا غالب گمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ ام سلمہ تھیں. تو ام سلمہ کی، اور میں نے غالباً کہہ دیا، عائشہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یقین ہے اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے تو میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں. ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی لونڈی کو. اس نے آواز تو سن لی لیکن آئی نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے دوبارہ بھی سن لیا لیکن آئی نہیں. تیسری بار آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی. ام سلمہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا دروازہ تو وہ باہر بیٹھی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. بکری کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بکری کے بچے کو گود میں لیتے ہیں کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہی تھی. تو ام سلمہ نے کہا تمہیں اللہ کے رسول نے آواز دی کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سن لیا تھا. کہا تینوں آوازیں سن لی؟ کہا جی. پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا. سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں؟ تو سر نیچے کر لیا، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی. اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں. اس زمانے کی لونڈیاں بھی، کام کرنے والیاں بھی سچ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی. کہاں آواز سنی پھر آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا، کیونکہ جو جواب دیتی وہ جھوٹ ہوتا. جان بوجھ کے نہیں آئی. کہا ٹھیک ہے چلو بلا لیا. چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کی تینوں بار آواز سن لی لیکن پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا ام سلمہ اب تم خاموش ہو جاؤ. اے لونڈی کیا تو نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی. دوسری بھی آواز سنی تھی؟ کہا جی. تیسری بھی سنی تھی؟ کہا جی. دیکھ رہے ہیں ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں، نبی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سن چکی تھی پھر بھی نہیں آئی. تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات پر کان دھرتے ہوئے فوراً اس کو سزا نہیں دی، بلکہ تحقیق کر رہے. اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لی جائیں کسی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی الٹی سیدھی بات آپ سے کہہ سکتا ہے، اس لیے کوئی آدمی کہے جرجی صاحب میری بیوی ایسی ہے، بس ہو سکتا ہے تم جو بول رہے ہو صحیح ہو، لیکن جب تک تمہاری بیوی کی بھی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیسے کہتے ہیں کہ تم صحیح بول رہے ہو وہ صحیح بول رہا ہے. یہ ہونا چاہیے میرے بھائی جو دونوں طرف سے بات سننی جانی چاہیے. اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات سنی ہوں پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا بس اب تم بتاؤ تم نے سنی؟ ہاں. دوسری بھی سنی؟ ہاں. تیسری بار بھی سنا؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئی؟
کہا بس ویسے ہی نہیں. آپ نے مسواک نکالی. مسواک سمجھتے ہیں نا, یہ کان میں رکھی رہتی تھی اللہ کے رسول کے. اس زمانے میں پاکٹ واکٹ نہیں ہوتی تھی نا, کپڑا پہنا, مسواک کیا, مسواک کان میں لگ لی, نماز پڑھنا شروع کر دیا. مسواک ہر وقت کان میں لگی رہتی تھی. جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی, مسواک کرنا شروع کر دیا, اور پھر مسواک کو کان میں لگایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں, یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کان سے نکالی, اس لڑکی کو, اس لونڈی کو قریب کیا, اور ایسے کر کے, ایسے آواز سن کے بھی نہیں آئی, تو ایسے کر کے جو ہی مارنا چاہا, اس کے کاندھے تک مسواک جاتی ہے, ٹچ نہیں ہوتی ہے, کاندھے تک یہاں تک جاتی ہے, اور پھر مسواک کو واپس کر لیتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں. جاؤ آئندہ خیال رکھنا. یعنی مار رہے تھے, مارا نہیں. ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایک دو بار اس کو سزا دے دینا چاہیے, ورنہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ چکی ہے. آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا. مسواک سے کتنی چوٹ لگتی, کتنی لگتی. یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے, باندھ کے پیٹا جاتا ہے, مسواک سے کتنی لگے گی. یہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا. میرے بھائیوں تصور کریں آپ, مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو. مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھائی لی تھی مسواک تو مار ہی دیتے. دو چار بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی, اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے, بے قصور تو نہیں مار رہے تھے. آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے, وہی جان ہے عبادت کی. نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے, ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی, اور مارنا بھی چاہ رہا تھا, لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے. یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لأوجعتک بہذا السواک. اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے, اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے, تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا. لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے, اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے. یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے. یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد, اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اس نبی کا حال ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے, آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے. کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں. ہر آدمی غور کرے, سوچے, نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں. یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر. ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے. پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو, اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو, اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. ہر آدمی غور کرے
जर्जीस भी इसमें शामिल है। हम भी आज के जमाने में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरा गौर करो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। तारीख खतीब उठाओ, सिफतुस सफ़ा उठाओ अल्लामा इब्न क़य्यिम अल जौज़ी की, सुनिए ऐसा मंजर तुम्हें बताने जा रहा हूं, इस मंजर को देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आए। मेरे प्यारे साथियों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो पूरे बिलादे अंदलुस का अमीरुल मोमिनीन है, जिसके कब्जे में शाम भी है, ईरान भी है, बसरा भी है, कूफा भी है, ये बिलादे अंदलुस का सारा एरिया है और उस इलाके का हाकिम वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, इतना बड़ा हाकिम वक्त। लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त आता है तो जो लोग उनको देखने आते हैं तीमारदारी के लिए, आयादत के लिए, एक ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया, आपने सब कुछ सदका कर दिया, खैरात कर दिया, आपने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। कहा क्या है? हमें तो कुछ नजर नहीं आता। फरमाया मेरे इंतकाल के बाद तुम सबको पता चल जाएगा मैंने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा। फिर उन्होंने अपने सारे बच्चों को बुलाया, मरने वाले हैं, इंतकाल होने वाला है, अपने सारे बच्चों को बुलाया। जानते हो उनके सारे बच्चों की तादाद गिनी गई तो 14 थे, सिर्फ लड़के ही लड़के। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की 14 औलाद थी, 14 बच्चे थे, 14 बच्चे उनके पास बैठे हुए हैं, कोई बच्चा भी बालिग नहीं है। बालिग हमारे यहाँ तो उम्र के हिसाब से बालिग पहचाना जाता है ना, 18 साल का हो तब बालिग माना जाता है। इस्लाम में बुलूगत की उम्र 18 साल नहीं है। इस्लाम के अंदर बुलूगत की उम्र यह है कि लड़के को रात में सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त अगर वो नापाक होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका बेटा बालिग हो गया है। और लड़की की बुलूगत इस्लाम के अंदर यह है कि उसको पीरियड शुरू हो जाए तो माना जाएगा कि लड़की बालिग हो गई है। अब उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के अंदर। और हदीस में आया जब लड़का बालिग हो जाए तो शादी करा दो, जब लड़की बालिग हो जाए तो शादी करा दो। और कुरान ने कहा वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो भी गैर शादीशुदा है, समाज और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनका निकाह करा दो। बाप की तो है ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनकी शादी करा दो। क्यों? क्योंकि गैर शादीशुदा लोग फितना फैला सकते हैं, फितना बर्पा कर सकते हैं समाज के अंदर। इसलिए इसी समाज में समाज के लोगों, तुम्हारी बहनें और बेटियां रहती हैं, इसलिए जितने भी गैर शादीशुदा लड़के हैं उनकी शादियां करा दो, और जो लड़कियां गैर शादीशुदा हैं उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि जिस तरह गैर शादीशुदा लड़का फितना है, उसी तरीके से गैर शादीशुदा लड़की भी कभी भी फितना फैला सकती है। इसलिए कहा कि तुम शादियां करा दो गैर शादीशुदा लोगों की, चाहे वो लड़के हों या लड़की। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 14 बच्चे उनके सामने बैठे हैं और कोई भी बालिग नहीं है, सब नाबालिग। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं कि मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। अपने उन छोटे छोटे मासूम नाबालिग बच्चों को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। बहुत गर्म है यार। तो मेरे प्यारे साथियों यहां सुनिए, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने करीब करके कहते हैं मेरे बेटो, अल्लाह की कसम मैं चाहूं अपनी एक कलम से तुम्हें जितनी चाहूं जमीन दे सकता हूं, जायदाद दे सकता हूं, उनका मालिक बना सकता हूं, लेकिन मैंने बैतुल माल से, मुसलमानों के उन मालों में से आज तक एक दिरहम नहीं लिया।
اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ تمہیں دے گا. میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. ایک دو دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. ان کی مٹی ہو گئی, تجہیز و تکفین ہو گئی. جانتے ہو ایک دو مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے ایک دو مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا, جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے, تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے, بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے. تو آپ تعجب کریں گے, ایک ایک بچے کی حصے میں صرف 18 درہم آئے. 14 بچے, ایک بچے کے حصے میں کتنا, 18 درہم. اور ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے, ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے. اب 18 درہم کے حساب سے جوڑ لو, 4 آنے کا 1 روپیہ, یعنی 4 درہم کا 1 روپیہ, 4 چوک 16 درہم کا 4 روپیہ, اور 2 درہم کا 50 پیسہ, یعنی ایک بچے کے حصے میں 4 روپیہ 50 پیسہ آیا ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے ترکہ چھوڑا تھا کہ 14 بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے جب ان کا ترکہ, تو ایک ایک بچے کے حصے میں 4.5 روپے آ رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یہ اس گھر کی غربت کا حال ہے جس گھر کا مالک میرے بھائیوں پورے اندلس پر حکومت چلا رہا ہے, اور جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا کہ اس نے اپنے لیے زمین و جائیداد اور بینک بیلنس نہیں بنایا, اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ہم یہاں تصور کریں گے, یہاں تو کیرم بورڈ کھیلتے وقت بھی جوا کھیلا جاتا ہے, میچ بھی شرط کے ساتھ ہوتا ہے. تھوڑی فرصت مل جائے تو کلیا چک میں چلے جائیے, کھلے عام لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک بچے کے کتنا چھوڑا, 18 درہم, اور اس کو ہمارے روپیوں میں جوڑا جائے تو 4.5 روپے. اتنا تو آپ اپنے بچوں کو روز ٹافی کھلا دیتے ہوں گے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچایا جا رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جب بحیات تھے, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. سنیے میرے بھائیوں, آج چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ سناؤں. عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی کا نام تھا سلیمان. سلیمان کا انتقال ہوا, عشاء کی کافی دیر کے بعد انتقال ہوا. عشاء کی نماز تو ویسے ہی لیٹ پڑی جاتی تھی, اب عشاء کے بعد انتقال ہوا, یعنی تقریباً 11-12 بج گئے رات کے. اب اس کے بعد اسی وقت اعلان بتا دیا گیا کہ ابھی رات ہی میں دفنایا جائے گا. ہماری طرح تھوڑی معاملہ تھا کہ آج انتقال ہو اور مٹی کل ہوگی, صبح انتقال ہو تو مٹی رات میں ہوگی. نہیں, انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کو لیٹ مت کرو, جتنا جلدی کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. جلد سے جلد اپنے جو مردے ہیں مر جائیں تمہارے گھر میں, ان کو جلدی سے جلدی دفن کرو. ناصر الدین البانی, دنیا کا سب سے بڑا محدث, دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا جانکار, دنیا کا سب سے بڑا حدیثوں کا ماہر ایکسپرٹ, نام کیا ہے؟ ناصر الدین البانی. انتقال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ مت لگانا, مجھے 2 گھنٹے کے اندر دفن کر دینا, چاہے میرے رشتہ داروں میں کوئی آئے یا نہ آ سکے, مجھے 2 گھنٹے سے پہلے دفن کر دینا. یہاں تو پوری زندگی لڑتا رہا, انتقال کے وقت فون کر رہا میں آ جاؤں تب دفنانا. پوری زندگی ہنسی مذاق کرتا رہا,
अब फोन करके कह रहा मैं फ्लाइट से आ रहा हूं। अरे फ्लाइट से आओगे तो बागडोरा उतरोगे ना, फ्लाइट से आओगे तो कलकत्ता उतरोगे ना, कलकत्ता से यहां तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा? इतनी देर तक उस मुर्दे को आप अपने घर में क्यों रखोगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल होता है। मान लीजिए 10 बजे नमाज होती थी, 11 बजे रात में उनका इंतकाल हुआ। 3-4 बजे उनको दफनाया जा रहा है। कफन दफन गुस्ल कब्र खोदने में टाइम लगा और रात ही में उनको दफना दिया गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपने भाई सुलेमान को दफनाने के बाद जब घर में आते हैं तो जब घर में पहुंचते हैं तो फजर की अजान होने लगती है। जल्दी से वुजू बनाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते हैं। अब घर पे आए, बेटे ने पूछा, अब्दुल मलिक ने, उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे का नाम अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने पूछा, अब्बू कहां जा रहे हैं? छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन दीन की समझ देखो। बच्चा कह रहा, अब्बू कहां जा रहे हैं? फरमाया, बेटे रात भर जागते हुए हो गई तुम्हारे चचा की तजहीज़ व तकफीन में, मिट्टी देने में, नमाज में, गुस्ल में, कफन में, कब्र में रात गुजर गई, थोड़ा सोने जा रहा हूं। फरमाया अब्दुल मलिक ने, अब्बू जान आपके दरवाजे के बाहर जो रूम है उस रूम में फरियादी बैठे हुए हैं, इलाके के लोग बैठे हुए हैं, गांव वाले बैठे हुए हैं, वो अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। आप रोजाना शिकायतें सुनते हैं और दूर करते हैं, उनको बैठा रहने देंगे? अरे जाइए और उनकी शिकायतें करिए, दूर करिए, उनकी शिकायतें सुनिए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपनी रियाया की और अपनी आवाम की शिकायतें नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, बेटे थोड़ा सो लेने दो, पूरी रात जागते हुए हो गई, सोता हूं, उठूंगा, जोहर की नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद लोगों की शिकायतें सुन लूंगा और जो शिकायतें होंगी दूर कर दूंगा, उनकी सुनूंगा और जो मेरी ताकत होगी उसके मुताबिक मैं अमल करूंगा। वो सोने के लिए जब बिस्तर पे जाने लगे तो उनका छोटा बेटा अब्दुल मलिक चीख कर कहता है, आए अब्बू जान जाइए सोने, और आपने कहा जोहर के बाद उनकी शिकायतें सुनूंगा। इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की अजान तक और नमाज तक आप जिंदा रहेंगे? अगर आप उससे पहले इंतकाल कर गए तो इनकी शिकायतें कौन दूर करेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज कांप जाते हैं और अपने उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे तुमने अपने बाप की आंखें खोल दी हैं। फिर जाते हैं और उसी वक्त लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। मेरे भाइयों, ये तकवा था निजी जिंदगी के अंदर, ये खौफ था निजी जिंदगी के अंदर। छोटा सा बच्चा है, उमर इब्न अब्दुल अजीज का चांद हो चुका है, ईद का, बेटा जिद करता है, अब्बू कल मेरे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कहा, मेरे बेटे तुम्हारे बाप को बैतुल माल से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर सके। तुम्हारी माँ भी पुराने कपड़े पहनेगी, मैं भी पुराने कपड़े पहनूंगा और तुम्हें भी पुराने कपड़े मिलेंगे। इधर बीवी आ गई, कहने लगी, हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पहन लेंगे, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। अरे बच्चों का दिल होता है, नया कपड़ा उसको ले दो। कहा, मेरी बीवी तुम्हें क्या मालूम हम अपनी घर की तनख्वाह से घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? फरमाया, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, अगले महीने मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद अपने खजांची को कि 1 महीने की तनख्वाह तुम हमें पेशगी दे दो, पहले दे दो, एडवांस दे दो, अगले महीने हम कटवा देंगे, हमें तनख्वाह नहीं देना। जिस लेटर पर, कागज पर लेटर लिखा था, उनके खजांची ने उसी कागज पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया और
कासिद से कहा ये वापस ले जाओ और उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को दोबारा लेटर दिया गया, उन्होंने कहा तुम तनख्वाह लेकर नहीं आए हो? कहा नहीं, आपके खजानची ने लेटर पर कुछ लिख दिया है। उसको पढ़ा तो ये लिखा था अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूं, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये एडवांस तनख्वाह जो जा रही है इसको वापस कौन करेगा? जब तक आप जमानत ही नहीं देंगे आपको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं मिलेगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी बीवी, जिस अमीर का खजांची इतना ईमानदार हो, उस इलाके के प्रेसिडेंट को, अमीर को कितना ईमानदार होना चाहिए। 1 महीने की जिंदगी की गारंटी कौन देगा? अपने खजांची को। ओ मेरी बीवी, मुझे तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम कल सुबह उठकर ईद की नमाज भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। फिर कर्ज नहीं लिया। सुबह दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी भी पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और उमर इब्न अब्दुल अजीज के जिस्म पर वो कपड़ा है जिसमें जोड़ लगा हुआ है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये प्रेसिडेंट है, जोड़ लगा हुआ कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़ा रहा है। और दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का बच्चा भी पुराने कपड़े पहनकर आया हुआ है। कैसा लग रहा है? इन वाकयात की रोशनी में जरा अपने गरीबानों में झांको। एक ही दिन में डबल इनकम हो जाए, तिबल हो जाए, 4 गुना हो जाए। जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जरा वो तसव्वुर करें कैसा लग रहा है। हम जरा सोचे तो सही, ये सूदी कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज खाने वाले, अरे रूह क्यों नहीं कांपती अंदर से? तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि किसी को 1 लाख रुपए दो और 2 महीने 3 महीने के बाद उससे 1,10,000 या 1,20,000 लो? कैसे ज़मीर गवारा कर लेता है? दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद, रिबा, सूद, इसके बारे में कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अभी बताया 1 दिरहम 4 आने का होता है, 1 रुपया बनी 54, अब तो नहीं दिखती है। जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहम रिबा, सूद का 1 दिरहम, याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलम, जिसने खाया जानबूझ कर कि ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का 1 दिरहम यानी 54 खाई, ये जानबूझकर कि ये सूद का है, धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मर्तबा अगर जिना करता है उसके साथ 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है तो 1 दिरहम सूद का यानी 54 सूद की, ये 36 मर्तबा जिना से भी बढ़कर है।
مولانا کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ پورے علاقے کے اندر سود بھرمار ہے، اس کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا. کتنا مسلمان سود کھاتا ہے. میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا تھا قرض کے طور پر، اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا، لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ، تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا. کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا، ارے باپ کیا، باپ کے باپ سے بھی لوں گا. تم کو کیا، تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے گا. سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی، میں دھس جاتا، ایسی نالائق اور کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھتا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں. سود اور بیاج کے 70 عذاب، 70 گناہ ہیں. جہنم میں اس کی 70 عذاب ہیں. سود اور بیاج کھانے والے کے 70 گناہ. سب سے ہلکا کیا ہے؟ ہلکے سے اندازہ لگا لو کہ سب سے بھاری کیا ہوگا. سود اور بیاج کے جہنم میں 70 عذاب ہیں، 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں. ایسرھا این کے الرجل امہ، سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا عذاب اس کو سود اور بیاج کا یہ ہوگا جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو. کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو. این کے الرجل امہ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کتنی بھی بار کلمہ پڑھ لے، کتنا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لے، کتنے لاکھ قرآن پڑھ ڈالے، لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے. نکاح ماں کے ساتھ، مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں نکاح کے بعد بھی زنا مانا جائے گا. تو جو شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے، اس کو جہنم میں جو سزا دی جائے گی، یہ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بعد 69 عذاب اور ہیں. مولانا کلیجہ بھی نکال دو گے آپ اپنا، تب بھی ہم سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں. ارے تم 25 سال سے آ رہے ہو، اب تک نہیں مانا تو اب کیا مانو؟ نہیں مانو، ہم تو بولتے ہی رہیں گے. میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے، فرمایا میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا. ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، پوری حدیث میں نہیں سنا پاؤں گا، اس کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک خون کا تالاب ہے، اس کے اندر کچھ لوگ گوتا لگا رہے ہیں، بدبودار خون پی رہے ہیں. بدبو کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتے ہیں. فرشتہ ایک پتھر مارتا ہے، یہ اس پتھر کے سہارے سے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے. پھر بدبودار خون پیتا ہے، اس میں ڈبکیاں مار رہا ہے. پھر کنارے آتا فرشتہ اس کو پتھر سے ڈھکیل دیتا، یہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا. پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ خون کے بدبودار تالاب میں یہ کون ہے اور یہ کس جرم کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بدبودار خون پی رہا ہے اور اسی میں گوتا لگا رہا ہے، ڈبکیاں مار رہا ہے. فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کا خون پیا کرتے تھے، 100 دیتے تھے 110 لیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے، ان کو غریبوں کا خون بہت پسند تھا، ان کو چوسا کرتے تھے. آج ان کو جہنم میں یہی سزا دی جا رہی ہے. لو پیو خون، کتنا پیتے ہو؟ پورا کا پورا تالاب خون سے بھرا پڑا ہے. پیو، کتنا خون پیتے ہو؟ تمہیں دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے کی بہت عادت تھی، پیو، کتنا خون پیتے ہو؟
قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں، رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے، اپنی مالکن کو دیتی ہے، جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے۔ کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو، اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا 1 پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے، ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے، ہم نے ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، اگلے مہینے دے دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار، اے میری بیوی، اگر 1 قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا، آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا، جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، بچہ مر جائے گا، 4 دن سے میں بھوکی ہوں، بچے کی زندگی خطرے میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو، پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے، اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے، تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے، مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے، اگر تو مرتا ہے تو مر جا، لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے، آئندہ خیال رکھنا، اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کٹوا دیں گے، میری فیملی کیوں نہ ہو، تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا، صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو، آئندہ خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے بتائیے، اور پھر آج ہم تصور کریں، زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے۔ ایک درم حالات ایسے، صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو، یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اتارا تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا۔ تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا، وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہکا ہوا شاعر مرزا غالب، بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا، اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا۔ کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پورے کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا، کیا کہتا ہے میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا۔ شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا، اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی، کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، میں کہاں پھنس گئی یہ وہ؟ تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے۔ تو بیوی
دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے، آج جا رہا ہے، تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا، کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو. تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے. چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے. کہا سدھرا نہیں ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے، شاید نماز کے بعد اللہ سن لے. اور گیا وہ نماز پڑھنے، عصر کا وقت تھا، 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی، 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی. اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام، بھاگا اور بوتل لے لیا. اور پھر گھر آیا، بیوی نے کہا واہ، نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی، سن لی. کہا رے بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی، تو ہم نے 4 پڑھی بھی نہیں ہے. میرا رب اتنا مہربان، اس نے 2 ہی میں سن لی. جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں. تقوی کی زندگی اپنی بھریے، اپنی زندگی میں تقوی لائیے. میرے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقوی کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر سے سیکھیے. ایک غلام نے کھجور لایا، کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا. غلام نے پوچھا رے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا. کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے میں نے. پھر کہا رے وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا، تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا. کہانت گڑی تھی میں نے. تو اس نے پوچھا تھا مجھ سے میرے دوست نے، تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا رے میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں. یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے، اس کی بیوی کو. تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا، دینے لگا. کہنے لگا رے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں. واقعی تم یار پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو، تم تو بہت ماہر آدمی ہو. اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا، اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا. تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں، یہ کس کو معلوم ہے؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور اس کو ہو گیا. عمر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. پھر ارے اللہ کی بات آپ لوگ کرنے کر رہے ہیں، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو کھا گیا، یہ تو حرام تھا. تو کہا بھی آپ سمجھیں. کہا پانی لاؤ، پانی پیا. اوفو، 1 کھجور کھایا تھا زندگی میں، وہ بھی دھوکے سے. پانی پیا، بخاری کی حدیث کے الفاظ، 3 انگلی لی منہ میں آ کر کے کلا کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر تھوکا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کیا. اس وقت تک پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھایا تھا کھجور سب نکل گیا ہوگا. اس کے بعد کہا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے. سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا سا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے
मदहोश हो जाएंगे, उनको इस बात की परवाह भी नहीं होगी कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का माल है या हराम का। उनको इस बात की परवाह ही नहीं होगी, वो आने दो जहां से भी आ रहा है। आज यही सोच बन चुकी है हमारी, माल जहां से आ रहा आने दो, हलाल का या हराम का हमें नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था, वरना अबू बकर सिद्दीक का तकवा तो ये था कि वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता है। बुखारी का वो वाक़या उठाओ, मेरी माँ बहनों तुम सुनो, तुम्हारे लायक है वाक़या कि एक शख्स है, उसकी बहन चचेरी चचाजाद, और चचाजाद बहन से रिश्ता जायज है, लेकिन ये लड़का अपनी उस चचेरी बहन पर आशिक था, लेकिन मोहब्बत एक तरफा थी। उस लड़की को नहीं मालूम कि मेरा चचेरा भाई मुझे चाहता है। एक तरफा मोहब्बत अपने चचा की जिंदगी में ये उस लड़की से नहीं मिल सका। उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। एक दिन आया, लड़की का बाप भी इस दुनिया से चला गया। फिर एक दिन आया कि लड़की का शौहर सख्त बीमार हो गया, उसके घर खाने के लाले पड़ने लगे, दवा का पैसा नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है, मेरे चचेरे भाई यब्नाम, मेरी कुछ मदद कर। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी बहन इस वक्त बहुत परेशान है, बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने के काबिल नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दे। उसने आज अपने दिल की बात कह दी कि आए मेरी चचेरी बहन, हम तुमको बहुत दिनों से चाहते हैं, अपने चचा की जिंदगी में हम अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाए, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम जो कहोगी तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन वादा करो कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारना होगी, आज की रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगी। उसकी नजर बच्चों पर गई, लेटे हुए बिस्तर पर लंबे लंबे अपने शौहर की तरफ गई। अल्लाह, कौन सी इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है, इसके पास आई तो रात में सोने की बात कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानती तो मेरा शौहर बीमार, मेरे बच्चे भूखे, मैं क्या करूं। ना चाहते हुए भी उसने वादा कर लिया, ठीक है अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे अपने शौहर की जान बचाने और बच्चों के पेट पालने के लिए तेरी ये शर्त मंजूर है, तू मुझे कुछ दिरहम दे दे, मुझे कुछ दीनार दे दे, हाँ आज की रात में तेरे पास आ जाऊंगी। उसने खुशी खुशी दे दिया, ये घर चली गई। चूंकि शौहर बीमार था, वो सोया, इसने बच्चों को भी खिलाया पिलाया और सुला दिया। जब रात पूरी तरह छा जाती है तो ये घर छोड़ कर आती है और अपने चचेरे भाई के पास आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोला, इसने अपनी बहन चचेरी बहन को देखा, अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है। इसने कहा आओ जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर। हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूं, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज़, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अजाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया है।
इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया। आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा, तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले, तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। इसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है, थर्रा रही है। तक़िल्लाह अपना, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदान जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स, मोजे, और मैदान जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी, मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, उम्मे खल्लाद, मैं खल्लाद की माँ हूँ, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूँ। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा, तेरा बेटा कत्ल हो गया है और तू चेहरा छिपाए हुए, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं, कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा, अय मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं? कहा, तुम इस हाल में भी ये देख रही हो? अरे औरतें तो पागल हो जाती हैं अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी इतना पर्दा किए हुए हो। कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मेरे बेटे का जनाजा निकला, हम अपनी शर्म हया का जनाजा क्यों निकालें? ये कौन सा पर्दा था? इस हाल में भी वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को खोया है, पर्दा नहीं खो सकती हूं, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकाल सकती हूं। ये चंद बुनियादी बातें तकवे के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी हैं। उठने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मस्जिद का काम है आपका जो यहाँ हो रहा है। हमने जिंदगी में कभी चंदा वंदा किया है नहीं, ना मैं जानता हूँ चंदा क्या होता है। एक दो बार मैंने निकला हूँ अपने इलाके की मस्जिद के लिए और कभी मदरसे के लिए, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए आता भी नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, हमारे सरदार साहब ने हमसे कहा कि मौलाना लास्ट में थोड़ा सा आप हमारी मस्जिद के लिए कलेक्शन कर दीजिए। 25 साल से आप मुझे बुला रहे हैं और इतनी मोहब्बत आप
کہ میرے بغیر آپ کوئی جلسہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے, معظم پور اسٹینڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ فروری میں ڈیٹ مانگ رہے تھے. مجبوری ہے میری کہ میری فروری میں نہیں. اور یہاں سے اب میرا آج پروگرام ختم, کل کشن گنج میں, پرسوں بس 2 دن گھر پہ رہوں گا, اور تیسرے دن کے لیے پھر میں نکل جاؤں گا بیجاپور, سرسی اور بنگلور اور کرناٹک کے دورے پر میرا سفر. تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر 12:30 ہو رہا ہے, 12:40 تک میں آپ کے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں, اور آپ محبت مجھ سے کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے آپ کی کتنی محبت ہے, اور میرے کہنے پر آپ اس مسجد کا کیا تعاون کرتے ہیں میرے ہاتھ پر. یہ آپ لوگ موبائل ہٹا لیجئے, کیونکہ اب پبلک جب آئے گی تو پھر. تو میرے بھائیوں ابھی بیٹھیے, بس اتنا بتا دوں کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کا گھر دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو آپ دیکھیں میرے ہاتھ پہ آپ کیا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کا پورا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ